بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی تاریخ میں کچھ اقوام کا انجام بڑا خوفناک ہوا۔ اس کی وجہ کیا تھی، اس کا سبب کیا تھا، یہ ہم آج کے سبق میں پڑھنے جا رہے ہیں کہ مدین والوں اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا خوفناک انجام کیوں ہوا۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا یہ پارہ ہے 17واں۔ سورہ مبارکہ کا نام الحج، اور سورۃ الحج کی 44ویں آیت مبارکہ تسلسل پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ ہی ہے۔ تذکرہ ہو رہا ہے ان ظالموں کا، ان بدبختوں کا جنہوں نے اپنے اپنے انبیاء اور اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو رب کائنات فرماتے ہیں کہ مدین والے وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ، اور مدین والے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ وَكُذِّبَ، اور جھٹلائے گئے موسیٰ علیہ السلام۔ فَأَمْلَيْتُ، پس میں نے مہلت دی، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کو، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو گرفت میں لیا، فَكَيْفَ، پس کیسے، کانا تھا، نکیر، میرا عذاب۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور مدین والے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا، پس میں نے کافروں کو کچھ مہلت دی، پھر میں نے ان کو گرفت میں لے لیا، اور میرا عذاب کیسا تھا۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اصحاب مدین، یہ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور جب ان ظالموں نے رب کائنات کی دی ہوئی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو اللہ نے یہاں استفہام تعجب استعمال کیا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر استفہام تعجب ہے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف سے جھٹلائے گئے، اور ظاہر سی بات ہے کافروں کو ہر دور میں اللہ رب العزت ایک خاص مدت تک مہلت دیتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد رب کائنات گرفت میں لے لیتے ہیں۔ اور اسی مناسبت سے پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ آیت مبارکہ
لے کر آئے سورہ ہود کی 102 وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، کہ اسی طریقے سے آپ کے رب کی گرفت تھی جب اللہ تعالیٰ نے بستی والوں کو اپنی گرفت میں لیا، بلکہ بستیوں والوں کو، اور وہ ظالم تھے۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت سخت دردناک تھی۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ آئیے دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیتے ہیں۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اصحاب مدین یہ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ ابن عاشور اور امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الشعراء کی 176ویں آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، یہ اصحاب الایکہ وہی لوگ تھے۔ اور قرآن مجید نے پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ۔ موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے والا فرعون اور اس کے بدبخت حواری تھے۔ یہ رب کائنات نے سورۃ القمر کی 41ویں اور 42ویں آیت مبارکہ میں بھی بیان فرمایا ہے۔ اور پھر سورۃ الحاقہ 9ویں اور 10ویں آیت مبارکہ ہے وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً۔ مضمون وہی ہے۔ اب جہاں تک اگلی بات ہے کہ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، میں نے کافروں کو مہلت دی پھر ان کو اپنی گرفت میں لیا۔ تو اس حوالے سے تفسیر ابن جریر، تفسیر ابن ابی زمانین، امام وحدی کی الوسیط، تفسیر الرازی، اسی طریقے سے التحریر والتنویر ابن عاشور کی، ان سب میں یہ لکھا ہے کہ رب کائنات نے تقریباً تمام قوموں کو جھٹلانے کی پاداش میں گرفت میں لیا ما سوائے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے۔ اور یہ مضمون پھر قرآن میں کئی مقامات پر ہے۔ سورۃ الرعد 32ویں آیت مبارکہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ اور سورۃ العنکبوت 40ویں آیت مبارکہ ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا اور ان پر پھر مختلف قسم کے عذاب مسلط فرمائے۔ کسی پر آندھی آ گئی، کسی کو چیخنے گرفتار اپنے گرفت میں لیا، کسی کو زمین میں دنسا دیا، کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنے والے نہیں، لیکن یہ ظالم خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اس بارے میں امام ابن جریر اور دیگر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے کے سارے لوگ پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت میں کیسے آئے۔ اسی بات کو واحد تفسیر میں دوسرے انداز سے لیا گیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم، سورہ ہود کی 87ویں آیت مبارکہ میں آیا قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ اے شعیب علیہ السلام،
کیا آپ کی نماز آپ کو اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم ان کی عبادت کرنا چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، یا پھر ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے؟ آپ بظاہر بڑے بردبار اور سمجھدار ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو سورہ ہود میں ہی 91ویں آیت مبارکہ میں اس انداز سے بیان فرمایا، قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا ولولا رہطک لرجمناک۔ کہنے لگے اے شعیب علیہ السلام، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک کمزور آدمی ہمارے درمیان، اور اگر آپ کا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم آپ کو پتھر مار مار کر مارتے تھے۔ پھر فرعون کا جو معاملہ ہے یہ بھی بالکل واضح ہے۔ فرعون نے تو یہاں تک کہہ دیا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا، اے موسیٰ میں تو تجھے یہ سمجھتا ہوں کہ تجھے پر جادو کیا گیا ہے۔ سورۃ الاعراف 132ویں آیت مبارکہ ہے، وَقَالُوا مَهْمَ تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، جادو لے کر آئے ہو آپ، ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر تذکرہ ہے اصحاب مدین کا۔ یہ اصحاب الایکا اصحاب المدین ایک ہی قوم تھی شعیب علیہ السلام کی، اور شعیب علیہ السلام انہی میں سے تھے۔ پھر اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی۔ تو یہ ساری کی ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ سورۃ النحل میں یہ بات قدر تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان فرما چکے۔ 26ویں آیت مبارکہ ہے، قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو مہلت دیتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی دی مہلت ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قوموں کو پھر اپنی گرفت میں لیتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں، اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ اصحاب مدین یا اصحاب الایکا، ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سیدنا شعیب، اور بلکہ یہ مدین شاید آج بھی یہ نام موجود ہو، شہر موجود ہو، تو یہ مدین سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر کا نام تھا، پھر یہ بستی کا نام پڑ گیا، اور یہ بستی ان کی صورتحال یہ تھی۔ اہل علم نے یہ فرق بیان کیا ہے کہ اصحاب مدین اصحاب الایکا سے جٹلانے میں بہت زیادہ آگے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر روح البیان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بنیادی طور پر یہ ساری کی ساری داستانیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کس لیے رکھی؟ مجھے اور آپ سب کو سمجھانے کے لیے کہ اگر ان ظالموں نے جٹلایا تو رب کائنات نے آخرت تو بات کا مسئلہ ہے، دنیا میں ان کی وہ گرفت کی کہ آج ہزاروں سال گزرنے کے باوجود وہ لوگ نمونہ عبرت ہیں، لوگ ان کا نام لے کر نصیحت پکڑتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھایا کہ دیکھنا تم اس راستے پر نہ چل پڑنا۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے توفیق دی تو آنے والے سبق میں ہم اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ معمول کے مطابق آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹے کے بٹن کو دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آپ کا یہ اپنا چینل فرقہ واریت سے بالا تر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ کی قیمتی خیالات ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہیں۔ میں آپ کی طرف سے آنے والے محبت بھرے پیغامات کا منتظر رہوں گا۔
آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔